السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جاپان کا چیپٹر شروع کیا تھا اور کل ہم نے اس کی معدنیات، طاقتی معدنیات اور عام معدنیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے اس کی صنعت اور تجارت کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے جاپان ایک زرعی ملک تھا جس کی صنعتیں صرف گھریلو صنعت تک محدود تھیں، یعنی صرف گھروں میں ہی چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر گھریلو ضروریات مقامی طور پر پوری کی جاتی تھیں، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے مشہور صنعتی ملکوں میں ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جاپان میں بہت ساری ہلکی صنعتیں خاص طور پر بڑی ترقی کر چکی تھیں۔ 1930 سے ملک میں بھاری صنعتوں کی طرف بھی رجحان ہو گیا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی ترقی کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی، دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، تو جاپان میں بہت سی صنعتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اب جاپان نے بہت زیادہ صنعتی ترقی کر لی ہے اور دوسری عالمی جنگ سے لے کر اب تک اس میں جو بھی صنعتی ترقی ہوئی ہے اس کو 3 ہم مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یا پہلا دور 1945 سے 1952 تک کا ہے۔ اس دور کو تعمیری دور کہتے ہیں اس کی صنعتی ترقی کا، یعنی اس دور میں جو ٹوٹ پھوٹ تھی اس کو مکمل کیا گیا۔ پھر دوسرا دور جو تھا وہ اسٹیبلٹی یا استحکام کا دور تھا جو 1959 تک تھا۔ اب جبکہ موجودہ جو دور ہے وہ اس کی ترقی کا اور اس کی توسیع کا دور ہے اور اب ملک میں ہر طرح کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور زیادہ رجحان جاپان کا بھاری صنعتوں کی طرف ہے، اور 1960 کے بعد تو یہاں پہ بھاری صنعتوں نے اور خاص طور پہ مشینی صنعتوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور یہ نئے جاپان کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ جب سے جاپان میں ہلکی صنعتوں کے بجائے بھاری صنعتوں کی طرف توجہ دی جانے لگی ہے، اس وقت سے یہاں پہ سوتی کپڑے کی صنعت کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے ملکی مصنوعات جو تھیں اس کا نصف حصہ کپڑے پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں 1959 میں یہ کم ہو کر 30% رہ گئی، صرف 3%۔ کبھی پہلے آپ دیکھیں کہ شروع میں جب ہم لوگ باہر کا کہتے تھے یہ کپڑا ہے، باہر کا کپڑا ہے، تو اس کپڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا میڈ ان جاپان، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں کہ بہت کم آپ کو نظر آتا ہے جاپان کا کپڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان نے کپڑے کی طرف توجہ جو تھی وہ کم کر کے بھاری مشینری کی طرف جو تھی اپنی توجہ مبذول کر لی، اور اب جو ہے وہ یہاں پر دھاتی صنعتیں بہت ترقی کر رہی ہیں اور ان میں لوہے اور فولاد کی صنعت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اب ان صنعتوں میں تانبا، ایلومینیم، جست اور سیسے کی اہم صنعتیں ہیں، اور نئی دھاتوں میں ٹائٹینیم جو ہے اس کی صنعت کو بہت اہمیت حاصل ہے، جو USA اور برطانیہ کو یہ اس کی مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں۔ اور جاپان میں اگر ہم دیکھیں تو مشینی صنعتوں کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہاں کئی قسم کی مشینیں تیار ہوتی ہیں جن کی مانگ دوسرے ممالک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جہاز سازی کی صنعت میں اس نے بہت ترقی کی ہے۔ جہاز یہاں کے بنے ہوئے دنیا کے سارے سمندروں میں آپ کو گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان کے کیمرے، ٹرانسسٹر، ریڈیو اور کیمرے وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جاپانی بسز، موٹر گاڑیاں، انجن اور ریل گاڑیاں بھی بیرون ملکی ضروریات کو پوری کرتی ہیں۔